ہم اپنے لیسن نمبر 9 کے دوسرے پروجیکٹ کو بھی دیکھیں گے کہ کٹنگ مٹیریل فرام امیج. تو ہم یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی ڈیزائن بنانے کے لیے ہمیں خواہ وہ کوئی بروشر ہوں، پوسٹر ہوں، لیبل یا لوگو ہوں، ان کے اندر ہمیں بہت سے دوسرے امیجز سے مٹیریل لا کے استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم مکمل طور پہ اپنے اس ڈیزائن کو تیار کر سکیں. تو اس کے لیے ہمارے بیسکلی یہ جو سلیکشن ٹولز کے اندر یہ جو 3 ٹولز ہیں ہمارے مارکی، میجک وارڈ اور لیسو ٹولز، یہ جو ہمارے 3 ٹولز ہیں، ان کو بیسکلی ہم دوسرے امیجز سے مٹیریل کو سلیکٹ کر کے وہاں سے نکالنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور اپنے جو امیج جس پہ ہم کام کر رہے ہیں جس ڈیزائن کے اوپر اس کے اندر بھی ہم بہت سی سلیکشنز لے کے افیکٹس دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس ایکسرسائز میں، اس پروجیکٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے دوسرے امیجز سے مٹیریل نکال کے اپنے کسی اور پروجیکٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پہلے میں ایک ایگزامپل آپ کو یہاں دکھاؤں گا. یہ پاکیزہ ہنی کا بیری کی شہد کا لیبل ہے اور پیکنگ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک امیج ہے جس کے اندر یہ لیبل آپ کے سامنے ہے، نیچے ان کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، آپ چاہیں تو ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اس امیج کا میں قریب سے آپ کو یہ دکھاؤں گا. اس کو زوم ٹول کے ذریعے سے رائٹ کلک کر کے ایکچوئل پکسلز کے ذریعے سے میں نے زوم ان کر لیا تاکہ آپ کو میں دکھا سکوں کہ کتنے سارے امیج جو ہیں اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیسے ہمیں بیر نظر آ رہے ہیں، ادھر اس کے اوپر بنے ہوئے یہ پتے ہیں، پیچھے کچھ پھول ہیں، یہ کچھ شہد کے قطرے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس امیج کے اوپر. پھر یہ جو ہنی لکھا ہوا ہے ہمارے سامنے ٹیب کے ذریعے سے میں اس کو سامنے آپ کے کلیئر کر لیتا ہوں. اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہنی کا جو فونٹ ہے یہ کامک سین فونٹ ہے ہمارا، عموماً ہمارے فونٹس کے اندر یہ موجود ہوتا ہے. اس کے پیچھے جو ایک امیج لگایا ہے شہد کے چھتے کا وہ بھی کہیں اور سے لا کے استعمال کیا گیا ہے. پھر باقی یہ نیچے جو پھول ہیں یہ سارے مختلف جگہوں سے امیج لا کے اس امیج کو، اس لیبل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں. لیکن یہ کس طرح ممکن ہوا؟ جبکہ اس صورت میں ممکن تھا یہ کہ جب آپ کو ان ٹولز کے اوپر عبور حاصل ہو. ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو لیبل ہے وہ آپ اس سیدھا کر کے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اس وقت بغیر ٹیکسٹ کے، جو اس کے اوپر موجود تھا اس کے بغیر جو ٹیکسٹ کی فائل تھی وہ ہمارے سامنے ابھی ہے. اس کو ہم ایکچوئل پکسل کر کے قریب سے دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ ایکچوئل فائل ہے اس لیے ذرا زیادہ کلیئر ہے. پہلے جو تھا وہ سنیپ تھا ڈیجیٹل کیمرے کا، وہ اتنا کلیئر نہیں تھا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف امیجز یہاں یوز ہوئے ہیں. جیسے یہ شہد کا ایک چھتا یہاں استعمال ہوا ہے، اوپر پتے ہیں اور کچھ پھول ہیں بیچ میں، یہ شہد کے قطرے ہیں. یہ سارے امیجز مختلف دوسرے جگہوں سے لا کے، یہاں نیچے آپ کو گھاس نظر آ رہے ہیں، یہ سب دوسری جگہوں سے لا کے اس لیبل کو تیار کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو اس طرح ہم اپنے کوئی بھی پروجیکٹ کو جب ہم کرتے ہیں تو مٹیریل دوسرے امیجز سے نکالنا ہمیں جو ہے وہ اچھی طرح سے آنا چاہیے تاکہ ہم بآسانی اپنے کانٹینٹ جو ہے دوسرے امیجز سے نکال کے اپنے مطلوبہ پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ ہم استعمال کر سکیں. اس کو میں یہاں سے بند کر دوں گا، ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے پاکیزہ ہنی کا جو یہ پیکنگ تھی اس کے اندر کس طریقے سے انہوں نے ان امیجز کو استعمال کیا ہے. اس کو بھی اس لیے میں یہاں سے ابھی بند کر دوں گا. سیو ہم نے نہیں کرنا ہے اس لیے ہم اس کو نو کر دیتے ہیں. ابھی ہم ان امیجز کو دیکھیں گے کہ جو ہم نے اپنے اس پروجیکٹ کے لیے استعمال کرنے ہیں. ایک ہمارے پاس یہ گھڑی کا امیج ہے جو کہ ہائی ریزولوشن امیج ہے. اس کو رائٹ کلک کر کے میں فٹ آن اسکرین تھا، اس کو ایکچوئل پکسل کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اچھا یہ کوالٹی کا امیج ہے، اس کی ریزولوشن اچھی ہے. دوبارہ سے فٹ آن اسکرین کر دیا. اور دوسرا امیج ہمارے پاس یہاں یہ مسجد کے ایک مینار کا ہے. ابھی صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے، اس آئیڈیا کو آپ اپنے طور پہ استعمال کریں گے پروجیکٹس مکمل کرنے کے لیے. آپ کو پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ پروجیکٹس کی جو ویڈیوز ہیں یہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہیں، ان کو مکمل آپ نے خود کرنا ہے اور جو کانٹینٹ آپ اس میں استعمال کریں گے وہ بھی آپ کو ساتھ دکھانا ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ واقعی آپ نے پروجیکٹس خود کیے ہیں کہ آلریڈی اس کے اندر کوئی مدد دوسرے کسی ذریعے سے حاصل نہیں کی. اس کو ہم ایکچوئل پکسل کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اچھا ہائی ریزولوشن کا امیج ہے. فٹ آن اسکرین کر دیا. اب دوبارہ سے اپنے میں گھڑی والے امیج کے اوپر آ گیا، اس کو ایکچوئل پکسل پہ میں نے لے لیا. اب بالفرض میں چاہ رہا ہوں کہ اس سارے ایریے کے اندر سے جو گھڑی ہے اس کو میں یہاں سے نکالنا چاہ رہا ہوں، اور اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے وہ جو مسجد کے مینار والا امیج ہے، دوسرا جو امیج ہے میرے پاس یہ والا، اس کے اوپر میں اس کو استعمال کروں گھڑی کے اس ڈائل کو. تو یہ کس طرح سے ہوگا، اس کی سلیکشن میں کیسے لوں گا؟ تو یہ ہمارے سلیکشن ٹولز ہیں اس کے لیے، ان کو ہم اس کے لیے استعمال کریں گے. ابھی ایک تو سمپل چیز اس میں ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک گول شکل کا ایک گھڑی کا ڈائل ہے، اس کو ہم اسٹریٹ اوے گول دائرے کی سلیکشن لے لیں. کیسے؟ ہمارے مارکی ٹول کے اندر الیپٹیکل مارکی ٹول جو ہے اس کے ذریعے سے ہم بآسانی اس کی سلیکشن لے سکتے ہیں.
آپ دیکھیں کہ سینٹر میں رکھ کے اگر میں اس کو موو کرتا ہوں تو یہ ایک سرکل کی شکل میں سلیکشن آ رہی ہے، لیکن یہ گھڑی کے ڈائل کے گرد نہیں جا رہی. تو اس کے لیے میں اس کو شفٹ کو اپنے آلٹ کو پریس کروں گا اور شفٹ کو، تو اس بالکل برابر جو ہے یہ گول دائرے کی شکل میں سلیکشن آ رہی ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں کہ پوری سلیکشن اس نے ڈائل کی فوراً سے لے لی ہے. لیکن یہاں میرا مقصد صرف آپ کو سلیکشن دینے کا طریقہ بتانا نہیں ہے، بلکہ ان ٹولز کو استعمال کر کے بتانا ہے کہ ان ٹولز کے مختلف استعمال کس طریقے سے ہوتے ہیں. کنٹرول ڈی کے ذریعے سے میں نے سلیکشن ختم کر دی کیونکہ تھوڑی سی سائڈ سے کم تھی. دوبارہ سے میں اس کی سلیکشن لوں گا اسی طریقے سے. مارکی ٹول میں نے ایلپٹیکل مارکی ٹول جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہوا ہے. ڈائل کے بالکل سینٹر سے میں نے آلٹ اور شفٹ کے ذریعے سے سلیکشن لی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ڈائل کی سلیکشن جیسی میں چاہ رہا تھا ویسی مجھے بہت آسانی سے مل گئی ہے. لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو گھڑی کا یہ والا ایریا ہے اوپر والا، یہ سلیکشن سے باہر ہے. اب اس کو کیسے ہم سلیکشن کے اندر شامل کریں گے؟ تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ لیسو ٹول ہے اور اس کے اندر جو پولیگونل لیسو ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلیک کلر کا ڈاٹ اس کے ساتھ موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سلیکٹ ہوا ہوا ہے. پولیگونل لیسو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس نارمل لیسو اور میگنیٹک لیسو بھی ہے، لیکن ہمیں یہاں پولیگونل لیسو کو یوز کرنا ہے. تو پولیگونل لیسو ہم نے سلیکٹ کر لیا اور یہاں سے اوپر جو آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں. ایک نارمل سلیکشن کی ہے، ایک ایڈ ٹو سلیکشن ہے، سبٹریکٹ سلیکشن ہے، اور یہ ہمارا جہاں 2 سلیکشنز کا کمبینیشن بنتا ہے، انٹرسیکشن ہوتی ہے 2 سلیکشنز کی، ادھر سے سلیکشن لی جاتی ہے. تو یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. جو ہمارا چوتھا آپشن ہے اس کے اندر، پہلا والا اور دوسرے 2 جو ہیں یہ عموماً استعمال ہوتے ہیں ایڈ اور سبٹریکٹ کرنے کے لیے سلیکشن کو. تو ایڈ سلیکشن کے ذریعے سے میں اس سلیکشن کے اندر باقی مزید اس ایریا کی سلیکشن کو ایڈ کروں گا. ابھی کس طریقے سے میں نے کرنا ہے، اس کے لیے پہلے میں یہ کروں گا کہ اپنے زوم ٹول کے ذریعے سے رائٹ کلک کر کے ایکچوئل پکسل پہ آ جاتا ہوں تاکہ میرے پاس یہ امیج جو ہے مکمل قریب سے نظر آ جائے. مجھے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی ٹول سلیکٹ کیا ہوا ہو تو اسپیس بار کے ذریعے سے ہمارا ہاتھ جو ہے ہینڈ کا ٹول وہ اپیئر ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے امیج کو آسانی کے ساتھ موو کر سکتے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے ڈائل کے ایریا کی سلیکشن موجود ہے. ہم نے یہ والا ایریا بھی اس سلیکشن کے اندر شامل کرنا ہے. تو ہم یہ کس طریقے سے کریں گے؟ اس ایکسرسائز کو ایک سے زیادہ دفعہ بے شک دیکھیں، کیونکہ اس کے اندر ہماری یہ کٹنگ مٹیریل جو ہے اس کے لیے ہم جو سلیکٹ کرتے ہیں مٹیریل کو، وہ ساری ایکسرسائز جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. ہم نے پولیگونل لیسو لیا اور یہاں سے ہماری جو آپشن ہے آپشن بار کے اندر، اس کے اندر ہم نے ایڈ ٹو سلیکشن کی جو آپشن ہے وہ لی، کیونکہ ہم یہ اس سلیکشن کے اندر مزید سلیکشن کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اب تھوڑا سا میں اس کو مزید یہاں سے زوم ٹول کے ذریعے سے زوم کر لوں گا تاکہ میں اور قریب اس کے ہو جاؤں. تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ ہو گیا، بس اتنا زوم ٹھیک ہے. پولیگونل لیسو، ایڈ ٹو سلیکشن کی آپشن بار میں سے، اور اب میں یہاں سے سلیکشن لینا شروع کروں گا تاکہ میں اس اپنی دوسری سلیکشن کے اندر اس سلیکشن کو شامل کر سکوں. جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ جس جگہ کلک کرتا ہوں اس جگہ یہ سٹک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، اور پھر آگے مزید میں اپنی سلیکشن اس کے ساتھ لے سکتا ہوں. ماؤس کے لیفٹ بٹن کے ساتھ میں اپنی سلیکشن کو آگے چلا رہا ہوں. اب دیکھیے کہ اوپر والا امیج ابھی مجھے اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا. یا تو میں اپنے ماؤس کو اوپر کروں گا تب بھی یہ اپیئر ہو جائے گا، یا ابھی اگر میں اسپیس بار کو دباتا ہوں تو آرام سے میں اپنے ہینڈ ٹول کے ذریعے سے اس کو موو کر سکتا ہوں. اب دیکھیے کہ بڑی بآسانی میں اس ایریا کی سلیکشن لے رہا ہوں کہ جو میں اپنی سلیکشن کے اندر یہاں شامل کرنا چاہتا ہوں، اور ماؤس کے لیفٹ بٹن کے ذریعے سے میں اس سلیکشن کو آگے مزید لیتا چلا جا رہا ہوں، اور ہینڈ ٹول کے ذریعے سے میں اپنے امیج کو موو کرتا ہوں جہاں بھی میں نے اس کو موو کرنا ہوتا ہے. اس کی ٹیکنیک میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس پہ آپ کو عبور اسی صورت میں حاصل ہوگا اگر آپ اس کی پریکٹس کریں گے. بغیر پریکٹس کے جو ہے ان سارے ٹولز کو تیزی کے ساتھ استعمال کرنا اور موقع کی مناسبت سے جلدی سے اپنے مسائل کو حل کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. اس لیے کورس کر لینے کے بعد بھی آپ کو جب تک پریکٹس نہ کی جائے اس وقت تک ان ٹولز کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا جو ہے وہ مشکل لگے گا، جب تک کہ آپ اپنے پروجیکٹس کے اوپر خود سے کام نہ کریں. اس کے لیے ایک اچھا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ میگزینز میں سے، ویب سائٹ سے، مختلف نیوز پیپر سے جو بنے ہوئے ڈیزائنز ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے خود بنانے کی کوشش کریں، تو اس سے آپ کو اچھی طرح سے پریکٹس ہوتی ہے ان ٹولز کو استعمال کرنے کی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلیکشن میں نے اس ایریا کی لے لی. یہاں سے آخری میں جب جیسی پوائنٹ پہ جاؤں گا تو ایک چھوٹا سا سرکل میرے لیسوں کے ساتھ بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. اب جیسے ہی میں سلیکشن کو کمپلیٹ کروں گا تو یہ نیچے ڈائل کی سلیکشن کے ساتھ یہ سلیکشن ایڈ ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ یہ بیچ میں سے وہ ایریا ختم ہو گیا اور یہ ایریا سارا جو ہے سلیکٹ ہو گیا، اس کے ساتھ ساری سلیکشن آ گئی. زوم آؤٹ کر کے اس کو ہم دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے بہت ہی صفائی کے ساتھ نچلے ڈائل کے ساتھ اوپر والے ایریا کی سلیکشن جو میں لینا چاہ رہا تھا وہ مجھے
یہاں مل گئی ہے. لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پرابلم ہے کہ اس سلیکشن کے جو بیچ میں ایریا تھا یہ مجھے سلیکشن میں نہیں چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ایریا ہے جس میں دیوار کا حصہ اور یہ کیل کا حصہ آ رہا ہے یہ میری سلیکشن میں سے نکل جائے تاکہ میں صرف جو گھڑی کا حصہ گھڑی ہے اس کو یہاں سے نکال کے دوسرے امیج میں لے کے جا سکوں. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا, پھر میں پولیگونل لیسو کو سلیکٹ کروں گا اور یہاں سے ہماری آپشن بار کے اندر جو سبٹریکٹ فرام سلیکشن کی جو آپشن ہے اس کو میں سلیکٹ کر لوں گا. تو اب جو میں سلیکشن لوں گا وہ میری اس سلیکشن کے اندر سے سبٹریکٹ ہو جائے گی, یعنی نکل جائے گی یہاں سے. ہینڈ ٹول کے ذریعے سے میں نے اس کو سامنے کیا, زوم ٹول کے ذریعے سے تھوڑا سا میں اس کو زوم کر لیتا ہوں اس ایریا کو تاکہ میں آسانی کے ساتھ اس ایریا سے سلیکشن لے سکوں. پولیگونل لیسو اور سبٹریکٹ فرام سلیکشن کی آپشن میں نے آپشن بار میں سے لی ہے اور اب میں اس ایریا کی سلیکشن لینی شروع کرتا ہوں جو کہ میں نے اپنی سلیکشن سے نکالنا ہے. پہلے میں نے ایڈ سلیکشن کی تھی, اب میں سبٹریکٹ سلیکشن کر رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیل بھی تھوڑا سا بیچ میں آ رہا ہے, اس کی خیر ہے کہ ہم اس کو بعد میں ری ٹچنگ ٹول کے ذریعے سے اس کیل کو یہاں سے ختم کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ بہت ہی اسی طریقے سے جیسے میں نے ایڈ ٹو سلیکشن کر کے پولیگونل لیسو کو یوز کیا تھا اسی طرح میں اس کو یوز کر رہا ہوں. لیکن ابھی کیونکہ آپشن میں نے اوپر سے آپشن بار میں سے سبٹریکٹ فرام سلیکشن سلیکٹ کی ہے اس وجہ سے اب جو میں سلیکشن لوں گا وہ میری سلیکشن میں سے ختم ہو جائے گی اور جب میں اس امیج کو سلیکٹ کروں گا تو یہ حصہ اس میں نہیں آئے گا. آپ دیکھیں کہ میری سلیکشن جب کمپلیٹ ہوئی تو ایک چھوٹا سا سرکل میرے لیسو کے ساتھ بنا ہوا نظر آ رہا ہے. کلک کرتے ہی یہ ایریا سلیکٹ ہو گیا اور انفیکٹ یہ ایریا میری سلیکشن کے اندر سے سبٹریکٹ ہو گیا. ابھی مجھے نظر اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ یہاں سے سبٹریکٹ ہوا ہوا ہے, سلیکشن کا ایریا ساتھ اس کے نظر آ رہا ہے, لیکن انفیکٹ یہ اب اس ڈائل گھڑی کے ایریا سے یہ اس کے اندر سلیکشن نہیں ہے, اس کی یہ سلیکشن کے علاوہ ہے. تو اب میں نے کیا کرنا ہے, زوم ٹول کو میں نے فٹ آن اسکرین کر کے اس کو میں نے سلیکشن دیکھ لی, اس کی یہ ایریا سارا میں نے سلیکٹ کر لیا ہے, اوپر والا ایریا لے لیا ہے اور بیچ والے ایریا کو سبٹریکٹ کر دیا ہے اپنی سلیکشن میں سے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس امیج کو میں اپنے اس مسجد کے مینار والے امیج کے اوپر لے کے جاؤں اور وہاں جا کے اس پہ کچھ کام کروں. تو اس کو میں یہاں سے ایڈٹ میں کاپی کے ذریعے یا کنٹرول سی شارٹ کٹ ہے, اس کو کاپی کر لیا میں نے اس سلیکٹڈ ایریا کو یہاں سے اس امیج سے, اور اب میں اپنے اس مینار والے امیج کے اوپر جاتا ہوں. یہاں مینار والا امیج ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے میں ایڈٹ میں جا کے پیسٹ کروں گا یا کنٹرول وی کی شارٹ کٹ سے اس امیج کو جو میں نے وہاں سلیکٹ کیا ہے اس کو کاپی کیا تو یہاں ایک الگ لیئر کے اوپر وہ امیج جو ہے اپیئر ہوگا تاکہ ہم انڈیپینڈنٹلی اس امیج کے اوپر کام کر سکیں. ہمارے مسجد والی لیئر جو ہے, مسجد کی مینار والی لیئر, وہ ڈسٹرب نہ ہو, اس کے ساتھ کوئی اس کو ڈیمیج نہ کرے اس امیج کا موجود ہونا جو ہے, اور ہم دوبارہ سے اس کو ریپلیس اگر کریں یا اس کے ساتھ ماڈیفیکیشن کریں تو اس امیج کو کوئی فرق نہ پڑے. ایڈٹ میں گئے, پیسٹ کی آپ کو کمانڈ جو ہائی لائٹ ہوئی بھی ہے, کنٹرول وی جس کی شارٹ کٹ ہے, کنٹرول وی کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ وہ گھڑی ہمارے پاس بنی ہوئی یہاں آ گئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھڑی کے بیچ میں وہ ایریا جہاں دیوار تھی وہ ایریا سلیکٹ نہیں, ہم نے سبٹریکٹ کیا تھا سلیکشن تھے تو وہاں سے وہ سلیکشن نکل گئی ہے. اب ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کچھ اس طریقے سے یہاں آ جائے. کنٹرول ٹی کی کمانڈ فری ٹرانسفارم کی کمانڈ ہے. کنٹرول ٹی کرتے ہی آپ دیکھیں کہ یہ اس کے گرد یہ نشان بنے ہوئے آپ کو آ گئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یا روٹیٹ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا میں نے اس گھڑی کو یہاں سے روٹیٹ کر دیا اور تھوڑا سا میں اس طرح کر کے اس کو میں نے بالکل مسجد کے اوپر جو ہے میں نے یہاں اس گھڑی کو رکھ دیا. اور اب میں ڈبل کلک کروں گا یا انٹر کروں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ میری ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ اس کی جو تھوڑا سا روٹیٹ ہوا ہے وہ یہاں میرے سامنے آ گیا ہے, کمپلیٹ ہو کے اس کی سلیکشن جو ہے ٹرانسفارم ہو گیا اس شکل میں. اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس گھڑی کو تھوڑا سا اوپر میں نے کیا اور میں اب چاہ رہا ہوں کہ جو مسجد کا مینار ہے وہ اس کے اندر سے نظر آئے اور یہ تھوڑا سا اریز ہو جائے. تو میں اریزر ٹول کے ذریعے سے 300 سائز کا برش ہے جو تھوڑا سا بلر ہے, اسموتھ برش ہے, وہ لیا میں نے. یہاں سے گھڑی کو میں نے اریز کرنا شروع کیا, بلکہ یہاں سے نہیں کرتا, میں بالکل مسجد کے مینار کے اوپر ہی آتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ میں نے انفیکٹ گھڑی کو اریز کیا ہے لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے گھڑی جو ہے کچھ آسمان کے اندر سے نظر آ رہی ہے. دیکھیں کہ میں نے اس کو زیادہ اریز کر دیا, لیکن یہ کہ یہاں آپ کو مقصد جو ہے سمجھانا ہے اس بات کو کہ ہم اس طریقے سے امیجز کو لا کے ایک سے زیادہ امیجز کو اپنے کسی بھی ڈیزائن کے اندر استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ گھڑی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مرج ہوئی ہوئی ہے اس ڈیزائن کے اندر. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے اس کو ختم کیا, کنٹرول ٹی سے دوبارہ سے اس کی ٹرانسفارم اس کو میں کر رہا ہوں, اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ لے جاتا ہوں یہاں یا اس سائڈ پہ رکھ کے ڈبل کلک کیا, ٹرانسفارم جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگا. یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے.
اریزر ٹول میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، گھڑی کے کناروں کے اوپر میں تھوڑا تھوڑا اس کو اریزر ٹول کے ذریعے سے اپنے ماؤس کو موو کرتا ہوں، تو آپ دیکھیے کہ گھڑی تھوڑی تھوڑی یہاں سے اریز ہوتی جا رہی ہے. جس طرح کی میں اس کو چاہوں گا اس طریقے سے میں. تو اس طرح ہم بہت سے دوسرے امیجز سے مٹیریل لا کے اپنی کسی امیج کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور اس کو اس طریقے سے ہم الگ لیئر کے اوپر رکھ کے ریزر کے ذریعے سے یا دوسرے کسی بھی ٹیکنیک کے ذریعے سے ہم اس کو اس کے اندر مرج کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو تیسرا پروجیکٹ ہے ہمارا مرجنگ ٹو امیجز، تو اس کی ایکسرسائز بھی اس میں ہماری ہو گئی، کیونکہ ہم سلیکٹ کر کے مٹیریل کو اپنے ایک امیج سے یہاں کاپی کر کے دوسرے امیج میں لائے ہیں، اور ہم نے یہاں اس طریقے سے ان کو آپس میں مرج کیا ہے کہ دو امیجز ہمارے آپس میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ دونوں مرج ہوئے ہوئے ہیں، وہ ایک ہی ساتھ بنے ہوئے ہیں امیج ایسے لگ رہے ہیں. ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اسموتھلی یہ آپس میں یہاں اریزر ٹول کے ذریعے سے اسموتھ اسٹروک کے ذریعے سے میں نے اریز کیا ہے اس امیج کو. تو کیسے یہ آپس میں اسی طرح اور بھی امیجز میں ساتھ لگا کے اس کو اور ساتھ کوئی اس کا ٹائٹل ہو اس ڈیزائن کا، جیسے کسی کتاب کا ٹائٹل بھی ہو سکتا ہے، کسی اسلامی کتاب کا، کسی دین سے متعلق کسی سبجیکٹ کی کتاب ہو، تو اس کا اگر ٹائٹل یہاں لکھا ہو اور یہاں اس کے آتھر کا نام ہو، تو یہ ایک کمپلیٹ ایک بک کا ٹائٹل بن سکتا ہے کہ یہاں جس میں گھڑی موجود ہے، اس میں وہ کوئی وقت کے متعلق کوئی بات ہو اور کوئی دین کے متعلق کوئی ایسی بات ہو جس کا تعلق وقت کے گزرنے سے ہو یا ہسٹری سے ہو، تاریخ کے ساتھ ہو، تو ایسے کسی کی بھی اس کے لیے یہ اسٹریٹ اوے یہ امیج اسی طرح ان دو امیجز کے مرج ہونے کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے. اسی طرح ہم لیبل، لوگو، بزنس کارڈ، بروشرز، ویب جو امیجز ہوتے ہیں اس کے لیے ہم اپنے ڈیزائنز کو آپس میں دو گرافکس کو لا کے مرج کرتے ہیں اور ان کو اپنے ڈیزائن کے اندر استعمال کرتے ہیں. اب ہم جو ہمارا تیسرا پروجیکٹ ہے اس کو ہم نہیں کریں گے، کیونکہ مرجنگ ٹو امیجز کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارا اسی کے اندر کمپلیٹ ہو گیا. ہم نے سلیکٹ کر کے کٹ کر کے وہاں سے اس مٹیریل کو ہم اس امیج میں لائے ہیں اور یہاں ہم نے اس کو مرج کیا ہے. آپ اپنے ذہن سے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایک دو امیج کو یا ایک سے زیادہ امیجز کو آپس میں استعمال کریں، الگ الگ لیئرز پہ ان کو رکھیں، ان کو آپس میں افیکٹ دیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی پوسٹرز ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کئی قسم کے اس میں امیجز استعمال کیے گئے ہوتے ہیں. اس میں کوئی جیسے کسی کھانے کی پروڈکٹ کا امیج ہے، ایک پوسٹر ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کھانے کی مختلف چیزوں کے امیجز ہیں جو آپس میں ایسے ہی مرج ہوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کس طریقے سے مرج کیے. تو ان کی یہ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ یہ الگ الگ لیئر پہ رکھ کے تو ان کو آپس میں اس طرح سے ہم اریز کرتے ہیں یا کنارے ان کے بلر کر دیتے ہیں، تو وہ لگتا ہے کہ آپس میں وہ مرج ہوئے ہوئے. اب اس کے بعد ہم اپنا جو پروجیکٹ نمبر 4 ہے کریٹنگ ویب پیج گرافکس، یہ بھی انفیکٹ ہم جو لیسن نمبر 8 ہے اس کے اندر ہم نے کیونکہ یہ کر لیا ہے، اس لیے اب ہم سیدھا اپنے پروجیکٹ نمبر 5 پہ جائیں گے. لیکن یہ کہ آپ نے یہ پروجیکٹس پھر بھی کمپلیٹ الگ الگ کرنے ہیں اپنا کورس کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو اب جو ہم ویڈیو اگلی دیکھیں گے وہ بزنس کارڈ کی ہوگی، کہ ہم اس کے بعد بزنس کارڈ، بروشر، لیبل اور لوگو کا جو ہے جو بہت اہم پروجیکٹ ہے، اس میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے اس کورس کو کرنے کے بعد، کیونکہ یہ بیسک اسائنمنٹس کے اندر آتا ہے اور یہ لازماً جو ہے ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. تو اب ہم اس اگلے اپنے پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں.